بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی دین صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے 5 ارکان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دین کے بیسک بنیادی جو 5 رکن ہیں ان کا ذکر ہوا۔ ان میں پہلا جو رکن ہے وہ کلمہ توحید ہے، جس کے بارے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ اب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے اسی حدیث مبارکہ کو مدینہ کی گلیوں میں عام کرنے کے لیے آپ نکلے اور بلند آواز سے آپ یہ فرمانے لگے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے آپ سے سنے تو عمر بن خطاب نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں تھپڑ لگایا، آپ کے سینے پر جا لگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں زمین پر پیچھے جا گرے اور رونے لگ گئے، کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی صحابی تھے۔ آپ کا جو تھپڑ تھا وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضرب لگائی، آپ زمین پر جا گرے روتے ہوئے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بن خطاب نے مجھے اس حدیث مبارکہ پر ضرب لگائی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب کو بلایا۔ فرمانے لگے عمر بتاؤ تو نے ابو ہریرہ کو کیوں ضرب لگائی؟ آگے سے عرض کرنے لگے حضور یہ لوگ پہلے ہی عمل سے بڑا دور ہے، تو یہ حدیث مبارکہ لوگوں میں عام کر رہے ہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ لوگ کہیں عمل چھوڑ نہ دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ عمر ابو ہریرہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ جا کے لوگوں کو عمل سے دور کرے، بلکہ ان کا یہاں پر ذہن یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کیا جائے، یعنی دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ اپنی جگہ پر موجود ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لیکن علماء کرام نے اسی حدیث مبارکہ کے تحت لکھا، یعنی جو اس حدیث مبارکہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو ذکر ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی سے مراد یہ ہے کہ جو بقیہ دین کے 4 ارکان بقیہ بچ گئے ان کو دل و زبان سے تسلیم کر لینا۔ جیسا کہ جب اسلام قبول کر لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا اور یہ یقین کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں، کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، اور یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی، اور جب یہ دل اور زبان سے تسلیم کر لیا تو پھر اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر ہے مفسرین کرام نے لکھا، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ بقیہ جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چاروں پر عمل بجا لانا، دل سے تسلیم کر لینا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے حدیث مبارکہ کے پہلے حصے کو تو تسلیم کر لیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور جو عمر بن خطاب نے اجتہاد کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ پہلے ہی عمل سے دور ہیں، ہم نے اس حدیث کے اس ٹکڑے کو ہم نے چھوڑ دیا
پہلے حدیث کے ٹکڑے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کلمہ تو پڑھ دیا لیکن ہم نے عمل چھوڑ دیا۔ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے، اپنے عمل کو پختہ کرنا چاہیے، کلمہ توحید اپنی زبان سے بھی پڑھے، دل سے بھی پڑھے، اور جو دین کے ارکان ہیں ان پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔